بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات اور محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج ہماری کلاس نمبر ہے 51، تو ہاف سینچری تو ہو چکی ہے ہماری کلاسز کی۔ آج ہماری کلاس نمبر ہے 51 اور مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے۔ سورۃ الروم کا مطالعہ ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کیا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الروم کی آیات 15 تا 29 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو اس وقت شائع شدہ کتاب ہے ان فاؤنڈیشن کی، اس کے صفحات ہیں 154 اور 156۔ تو کلاس نمبر 51 اور سورۃ الروم کی آیات 15 تا 29 انشاءاللہ ان کا آج مطالعہ ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، مؤمنین اور کفار کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، یہ مستقل موضوع ہے قرآن حکیم کا۔ نمبر 2، بیویاں عطا کرنے کی کیا حکمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر آئے گا، اور ان میں بیویوں کا عطا کیا جانا۔ اب تو طلبہ و طالبات بھی سن رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم فیملی ممبرز ہیں، اگر وہ طلبہ و طالبات جو اسکول گوئنگ ہیں تو ان کے بھی تو ماں باپ ہیں، کچھ تو معلوم ہمیں ہونا چاہیے۔ جب قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اللہ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال تو دوسرا نقطہ ہوگا، بیویاں عطا کرنے کی کیا حکمت بیان فرمائی گئی ہے۔ نمبر 3، مشرکین کی گمراہی کا کیا سبب بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت قائم کرنے کی کیا دلیل بیان فرمائی ہے۔ قیامت تو قائم ہوگی، یہ ذکر بھی آئے گا۔ پانچواں ایک اہم نقطہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کس کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر آگے بیان ہوں گی، ان کا تذکرہ تشریح میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کس کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ مقاصد مطالعہ ہیں، ان پر آگے کلام ہوگا۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الروم کی آیات 15 تا 19 آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ جنت کے باغ میں خوش کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، تو تم اللہ ہی کی تسبیح کیا کرو، حین تمسون، جب تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وَعَشِيًّا، اور تیسرے پہر بھی، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اس وقت بھی جب تم ظہر دوپہر کرتے ہو۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اگلی آیت سورۃ الروم آیات 20 تا 22۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر اب تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا فرمائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں،
لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، لآیات لقوم یتفکرون، ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، للعالمین، علم والوں کے لیے۔ یہاں بھی ملا کر پڑھنے کی ترتیب، لآیات للعالمین۔ اگلی آیات سورۃ الروم، آیات 23 اور 24، ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم باللیل والنہار، تمہارا رات اور دن کو سونا، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا اس کے فضل رزق کو تلاش کرنا، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب بار بار آ رہی آج کے درس میں، لآیات لقوم یسمعون، ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم البرق، کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، وینزل من السماء ماء، اور وہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فیحیی بہ الارض بعد موتہا، تو اسی سے زمین کو اس کے مردہ خشک ہو جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں بھی ملانے کی ترتیب، لآیات لقوم یعقلون۔ اگلی آیات سورۃ الروم، آیات 25 تا 27، ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامری، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، ثم اذا دعاکم دعوة، پھر جب وہ تمہیں ایک بار پکارے گا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم اسی وقت نکل پڑو گے اپنی قبروں سے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی آیات سورۃ الروم، آیات 28 اور 29، ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ اللہ تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک مثال بیان فرماتا ہے، هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا، مِن شُرَكَاءَ، شریک ہے، فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ، اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو، تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنوں سے ڈرتے ہو، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ پیروی کرتے ہیں، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، علم کے بغیر، فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ اس کی اپنی نافرمانی کے باعث گمراہ کرے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں کئی آیات ہیں، آیت نمبر 15 سے 29۔ اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الروم، آیت نمبر 15،
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش کیے جائیں گے۔ اس آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ ایک مختصر نکتہ، مؤمنین کا انجام، وہ جنت کے باغات میں نہایت خوش و خرم ہوں گے۔ مؤمنین اس انجام تک ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل فرمائے جانے کی وجہ سے پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ایمان و نیک اعمال کرنے والے وہ اللہ کے فضل سے جنت پہنچیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورۃ الروم آیت نمبر 16، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس آیت کی تشریح، کفار کا قیامت کے دن انجام۔ کفار قیامت کے دن عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ کفار کے اس انجام کی وجوہات کفر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا ہے۔ کفار اللہ کے عذاب میں ہوں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے، وجہ کفر کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 17، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو تم اللہ ہی کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ اس آیت کی تشریح، انسانوں کو ترغیب۔ اس آیت میں انسانوں کو صبح اور شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک مراد اس میں تسلسل اور دوام بھی ہے۔ تسلسل اور دوام کا ایک ہی مفہوم ہے، مستقل کرتے چلے جانا، جبکہ بعض مفسرین نے شام سے مراد مغرب اور عشاء اور صبح سے مراد فجر کی نماز لی ہے۔ تو صبح و شام اللہ کی تسبیح کی تعلیم اور ایک مراد اس میں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علمی بات، مفسرین لکھتے ہیں چونکہ نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے اور اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے تسبیح و تحمید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دو تین باتیں، مفسرین، تفسیر کرنے والے، قرآن حکیم کی تشریح بیان فرمانے والے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کی پاکی سے مراد اللہ کی تسبیح کرنا، اور حمد و ثنا تو ہم جانتے تعریف کے مفہوم میں ہے۔ الفاظ ہے تسبیح اور تحمید۔ تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا، تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا۔ معلوم ہوا کہ حصول جنت اور عذاب جہنم سے نجات کا ایک اہم ذریعہ پانچوں نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور صبح و شام اپنی تسبیح کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح و شام کے علاوہ بھی بات آ رہی ہے اگلی آیت میں۔ سورۃ الروم کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 18، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمینوں میں اور تیسرے پہر بھی، اور اس وقت بھی جب تم ظہر دوپہر کرتے ہو۔ یہ اور بھی دو اوقات کا ذکر آ گیا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 18 کی تشریح، حمد کے اوقات۔ اس آیت میں انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں تعریف کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ بعض مفسرین نے تیسرے پہر سے عصر کی نماز مراد لی ہے، ظہر کے وقت سے ظہر کی نماز مراد لی ہے۔ تو پچھلی آیت میں شام میں مغرب عشاء اور صبح میں تو فجر کی نماز، اب یہاں تیسرے پہر عصر کی نماز اور دوسرے پہر ظہر کی نماز مراد لی گئی۔ تو ان تمام اوقات میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ بھی اور خاص انداز تسبیح کا، اللہ کی تعریف کا وہ نماز ہے۔ پانچوں نمازوں کا ذکر گویا ان آیات میں آ گیا۔ اگلی آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 19، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان تخلیق کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن
اسی طرح انسانوں کو پیدا فرمائے گا جس طرح دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، بیج سے پودے کو نکالتا ہے اور انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے، زمین کو اس کے مرنے یعنی بنجر ہو جانے کے بعد بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے، تو بیج مردہ، اس سے پودا نکلتا ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے، انڈا بظاہر بے جان، اس میں سے چوزا نکلتا ہے، مرغی بن جاتا ہے، وہ اللہ اکبر جاندار، مردہ زمین ہو جاتی ہے، اللہ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے، وہی اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ دلیل اور یہ مثال بار بار قرآن حکیم میں آتی ہے۔ مثالوں کی حقیقت، یہ ساری مثالیں اس بات پر دلیل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کو زندہ فرمائے گا۔ وہ اللہ جس سے پوری کائنات بنائی اور انسان نہ تھا اس کو بنایا، اس اللہ کے لیے بندوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آیت نمبر 20، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اب تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 20 اس کا تشریح کا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انسان کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان سے تمام انسانوں کی نسلوں کا سلسلہ جاری فرمایا، یہاں تک کہ انسان زمین پر ہر طرف پھیل گئے، یعنی زمین پر آباد ہو گئے۔ تو مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر ان کی زوجہ بی بی حوا علیہ السلام ہیں، اور اس پہلے جوڑے سے سارے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا اور زمین پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، یعنی آباد فرما دیا۔ علمی بات، بہت اہم نقطہ آ رہا ہے، آپ نے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہوئے غور کیا ہوگا، ایک الفاظ یعنی کچھ الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں ان آیات میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، آئیے اس پر غور کریں۔ اس مقام پر آیات 20 سے 25 میں 6 مقامات پر ہر آیت کے آغاز میں وَمِنْ آیَاتِهِ ترجمہ ہے اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ الفاظ آئے، اور 4 مقامات یعنی آیت نمبر 21 سے 24 کے آخر میں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ کے الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ان آیات میں مراد نشانیاں ہیں، غور و فکر کی دعوت ہے۔ یہ الفاظ ان آیات میں جو آدم سمجھ رہے ہیں دہرائے گئے، اور دہرانے کے یہ عمل کی مثالیں کئی مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہیں۔ مثلاً اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا انداز سورۃ النمل اور سورۃ الشعراء میں بھی آیا ہے۔ سورۃ النمل کے 5ویں رکوع میں بھی آفاقی و انفسی آیات، جن میں کائنات اور انسان کی ذات کے متعلق باتیں یعنی نشانیاں ہوں، آیات آفاقی کائنات میں نشانیاں، انفس انسانوں کے وجود میں نشانیاں کا ذکر اسی طرح تکرار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تکرار دہرا کر سورہ نمل میں ایسا ذکر آیا ہے، کائنات میں نشانیاں، انسانی وجود میں بھی نشانیاں، اور ہر آیت کے آخر میں سورۃ النمل میں اِلٰہ مع اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ مراد کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ اللہ کی توحید کے دلائل پیش کرتے ہوئے مشرکین سے سوال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سورۃ الشعراء میں ایک تسلسل کے ساتھ عبرت انگیز تاریخی حقائق و بصائر کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الشعراء میں رسولوں کے واقعات کثرت سے بیان ہوئے، حقائق تو حقیقت کی جمع بصائر، بصیرت کی جمع بصیرت والی باتیں، ان کا تذکرہ سورۃ الشعراء میں آیا، اور ہر واقعے کے آخر میں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ کے الفاظ کی تکرار ہے کہ ان نشانیوں میں، ان آیات میں تو بہت سارا غور و فکر کا سامان موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دہرانے کے اس انداز کو بھی قرآن حکیم میں اختیار کیا، اور دہرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باتیں ذہن نشیں ہو جائیں۔ مارکیٹنگ دیکھتے ہیں نا، ایڈورٹیزمنٹ اتنا دہراتے ہیں کہ پروڈکٹ ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، جو بندہ دکان پر جاتا ہے تو زبان پر پروڈکٹ کا نام آ جاتا ہے، میں نام نہیں لے رہا ورنہ مارکیٹنگ ہو جائے گی کسی پروڈکٹ کی۔ تو یہ دہرائے جانے کا عمل قرآن پاک میں ہماری یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ علمی بات، قرآن حکیم میں لفظ آیت کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلاً قرآنی جملے، علامت، نشانی، آثار قدرت، معجزہ، دلیل، عبرت اور دعوت فکر دینے والی شے وغیرہ، اتنے سارے مفاہیم، مفہوم کی جمع مفاہیم میں آیت کا لفظ استعمال ہوا، اور آیت کی جمع آیات۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر
آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگلا نقطہ عملی پہلو، نشانی سے کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے موجود علم جو انسان بھلا چکا ہوتا ہے وہ نشانی دیکھنے سے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر آیت کا ترجمہ نشانی کا بھی کیا جاتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں، ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں، اگلی آیات میں اللہ کی نشانیاں، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ نشانی علم میں اضافہ نہیں کرتی، ہمیں وہ بات جو شاید ہم بھول جاتے ہیں اس کی یاد دہانی کرا دیتی ہے۔ یہ مثال پہلے بھی ہم نے دی تھی، کسی دوست نے ہمیں ایک پین گفٹ کیا ہو اور وہ دور چلا گیا، پاکستان سے، ملک سے باہر چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، ہم بھول گئے اسے، وہ ہمیں بھول گیا اور کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک دن ہم اپنی کبرڈ کو صاف کر رہے ہوں اور وہ پین سامنے آ جائے تو پین دیکھ کر کون یاد آئے گا؟ دوست۔ یہ پین نشانی، دوست کو جانتے تھے بھول گئے، پین نشانی دیکھی دوست یاد آ گیا۔ یہی انداز ہے اللہ کی نشانیوں کے بیان کے حوالے سے قرآن کریم میں، جنہیں دیکھ کر اللہ جو کہ خالق کائنات ہے، ہم سب کا خالق ہے، وہ یاد آتا ہے۔ اگلی ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اسی کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس سے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کی جنس میں سے ان کی بیویاں بنائیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نشانی ہے تاکہ مرد ان کے پاس آرام پائیں۔ پہلا جوڑا کون سا تھا؟ ہم سب کے والدین آدم اور حوا علیہ السلام، اور اما حوا کو آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عورت کا پیدا کیا جانا جو کہ بیوی بنتی ہے، کس لیے؟ مرد کے لیے وہ سکون کا باعث بنے۔ اب ہماری کلاسز اسٹوڈنٹ بھی دیکھتے ہیں، والدین بھی سنتے ہیں، ٹیچرز بھی، تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ، اور جب آیت کریمہ میں بات آئے گی تو تشریح تو تھوڑی کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درمیان محبت، مہربانی اور رحمت کے جذبات پیدا فرما دیتا ہے۔ عملی پہلو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق انسانی کے لیے میاں بیوی کا رشتہ قائم فرمایا۔ اس رشتے کے 3 بنیادی تقاضے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ناپید ہو جائے تو ازدواجی زندگی بے لطف، بے قرار اور ناہموار ہو جاتی ہے۔ یہ جو شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گھر میں اولاد عطا فرماتا ہے، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کے 3 بنیادی تقاضوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ اگر وہ تقاضے پورے نہ ہوں تو یہ رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا، گھر میں سکون نہیں رہ سکتا۔ وہ تقاضے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کے درمیان پرسکون ماحول ہونا چاہیے جو باہمی اتحاد اور اعتماد کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آپس میں اعتماد نہیں تو گھر برقرار ہی نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، اتحاد و سکون باہمی محبت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو جب تک یہ شوہر بیوی میں محبت نہ ہو، اور وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ محبت ڈالتا ہے، سکون نہیں مل سکتا، اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، باہمی محبت و احترام کے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی کا رویہ اختیار کیا جائے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی کوتاہی کو معاف کیا جانا چاہیے۔ یعنی معافی درگزر کا معاملہ ہوگا تو یہ شوہر بیوی کا تعلق مضبوط ہوگا، یہ ہوگا تو گھر میں سکون ہوگا، اور یہ ہوگا تو بچوں کی پرورش بھی اچھے انداز سے ہو سکے گی۔ تو اتنی باتیں تو بچوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ گھر میں سکون رہے، تباہی نہ آ جائے گھر کے اندر۔ اللہ اکبر۔ عملی پہلو، میاں بیوی کا رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ یہ محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے، یہ جتنا بہتر ہوگا اتنا ہی اچھا اثر اولاد کی تربیت پر پڑے گا۔ میاں بیوی معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی یونٹ ہیں۔ اس اکائی کو، یونٹ کو مضبوط اور بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بڑھ کر اچھا ہوں۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ شوہروں کو بھی کہا گیا کہ وہ گھر کے اندر اچھا رویہ اختیار کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ گھر مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا، ریاست، حکومت اور نظام تب جا کر مضبوط ہوں گے۔ اگلی ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 22، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔
اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ یہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ۔ اس آیت کی تشریح، علم رکھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں: نمبر 1 آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، نمبر 2 انسانوں کی مختلف زبانیں یعنی بولنے کے انداز مختلف ہیں، نمبر 3 انسانوں کے مختلف رنگ۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ انسان طلب ہدایت کے ارادے سے آیات پر غور و فکر کرتا ہے تو خالق کائنات کو پہچان لیتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال قدرت و تخلیق کا بہترین شاہکار ہے۔ کمال قدرت رکھنے والی بات اللہ کی ذات، اور تخلیق پیدا کرنے کا عمل، تو اس کی قدرت اور تخلیق کا کمال، اس کا بہترین شاہکار اور مثال کیا ہے؟ یہ کائنات۔ جس طرح ایک چرخہ چلانے والی بوڑھی عورت بھی جانتی ہے کہ بغیر اس کے چلائے چرخہ بھی نہیں چلتا۔ آج کل تو ٹیکسٹائل ملز ہوا کرتی ہیں، لومز لگی ہوتی ہیں، ان پہ کپڑا تیار ہوتا ہے، پہلے چرخے پر کپڑا تیار ہوتا تھا، اس کی بات ہو رہی۔ وہ بوڑھی اماں بھی چرخہ چلاتی تھی، اب تو بچپن میں کہانیاں کچھ لوگوں نے سنی ہوں گی، وہ بھی جانتی تھی کہ میرے چلائے بغیر ہی نہیں چل سکتا، تو کیا پوری کائنات خود بخود بند اور چل سکتی ہے؟ امپاسبل، ناممکن ہے۔ اسی طرح ماہر فلکیات اسٹرانومرز اور ماہر ارضیات جیولوجر یہ جانتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین بغیر بنائے نہیں بن سکتے۔ ان میں جو نظم یعنی کوآپریشن، درستگی یعنی پریسیشن، اور جو ہم آہنگی یعنی کوآرڈینیشن ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی عظیم ذات ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ تو آسمان و زمین کا ذکر تھا۔ اب زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ زبانیں انسانوں کے مافی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ مافی الضمیر جو دل کی بات ہے بندہ بیان کر سکتا ہے، جانور بول نہیں سکتے، انسان بول سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور یہ زبانیں سکھائی ہیں، انسان بول سکتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ اس بات پر دلیل ہیں کہ انسانوں کو کسی ایک ہستی نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہی معاملہ رنگوں کا بھی ہے کہ مختلف علاقوں میں رہنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف رنگوں میں پیدا فرمایا ہے، اور یہی سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کا شاہکار ہیں۔ پیدا کرنے والا ایک اللہ، انسان ایک، مگر زبانوں کا یہ اختلاف یعنی ان کے لہجے مختلف، زبانیں، لوتھڑا ایک ہے، یہ زبان ایک ہے، لہجے مختلف، زبانیں مختلف۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی شان قدرت۔ انسان ہیں، 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں 1 ناک 2 کان، لیکن رنگتیں مختلف ہیں، کلرز مختلف ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہر علاقے کے خطے کے اعتبار سے اس علاقے کے لوگوں کو چمڑی اور کھال اور رنگت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یورپ میں رہنے والوں کو دھوپ بڑی پسند آتی ہے، وہ ساحل پر جا کے بیٹھ اور لیٹ بھی جاتے ہیں، ہاں جی، ان کو براؤن ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اور ہم جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں دھوپ بہت ہوتی ہے، ہمیں گورا ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ارے ہمیں وہ اسکن اللہ نے دی جو یعنی کھال اور رنگت جو ہمارے علاقے کے اعتبار سے موضوع اور فیزبل ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آسمان و زمین میں، زبانوں میں اور رنگوں کے مختلف ہونے میں بھی موجود ہیں۔ اگلی آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 23، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل رزق کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کرتے ہیں اس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید نشانیاں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی 2 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 رات کا سونا، نمبر 2 دن کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا۔ عملی پہلو، رات کی نیند انسان کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ہے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور تھکن سے آرام حاصل کرنے کے لیے پرسکون نیند بہت ضروری ہے۔ قرآن حکیم اس نیند کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی قرار دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرما دی۔
اسی طرح ہم دن کے اوقات میں روزی کمانے کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اگرچہ محنت کرنا ضروری ہے، مگر دنیا میں جو ساز و سامان ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ محنت بندے نے کرنی ہے، لیکن عطا اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے، یہ سب کچھ رات کی نیند، یہ دن میں کام کاج کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ سارے انسان بیٹھ کے سوچتے کہ کب کام کے ٹائمنگز ہو، کب آرام کے ہو، تو کبھی طے نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا، زمین کے ایک حصے پر رات ہے، ایک حصے پر دن ہے، ایک حصے کے لوگ سوتے ہیں، ایک حصے کے لوگ جاگتے ہیں، پھر وہ سوتے ہیں اور وہ جاگتے ہیں۔ یہ نظام دنیا چل رہا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی۔ آیت نمبر 24، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور وہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے تو اسی سے زمین کو اس کے مردہ خشک ہو جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کا مستقل بیان چل رہا ہے۔ آسمانی بجلی اور بارش، انسان آسمانی بجلی سے خوف بھی رکھتا ہے کہ کہیں اس پر نہ گر پڑے، اور یہ بجلیاں دیکھ کر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے۔ علمی بات، انسان کی زندگی اور اس کے رزق کا دار و مدار پانی پر ہے، اور پانی کا سب سے بڑا ذریعہ بارش ہے۔ بارش سے مردہ زمین کے زندہ ہونے کو مرنے کے بعد زندگی کی دلیل کے طور پر قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور اسے عقل والوں کے لیے نشانی قرار دیا گیا جو بات سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 25، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں ایک بار پکارے گا زمین سے تو تم اسی وقت نکل پڑو گے اپنی قبروں سے۔ اس آیت کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان تخلیق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان تخلیق اور کمال قدرت کو بیان کر کے دلیل دی گئی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کو قائم فرمانے والا ہے۔ آسمان و زمین اور یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہی قائم ہے، بنانے والا بھی وہ، اور اس عالم پر، عالم دنیا پر قیامت کو برپا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اتنے عظیم آسمان و زمین اور ان میں موجود سورج، چاند اور ستارے کسی ستون یا تھامنے والی چیز کے بغیر محض اس کے امر کے ساتھ اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ امر سے مراد حکم، اور اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے آربٹ میں موو کر رہے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا گیا سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں بات آئی ہے سیاروں کے لیے، پلانٹس کے لیے۔ اس نے ہر ایک میں اپنی کمال حکمت نہایت باریک اور درست حساب کے ساتھ ایسی قوت رکھ دی ہے کہ کوئی دو جسم آپس میں نہیں ٹکراتے، کوئی دو ستارے، سیارے، گیلیکسیز آپس میں نہیں ٹکراتے۔ اس کائنات کا سارا معاملہ اسموتھلی چل رہا ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونے کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو قبروں سے اٹھنے کا حکم فرمائے گا، اور لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، مرنے کے بعد بندوں کو دوبارہ وہ زندگی عطا فرمائے گا، اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اگلی آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 26، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کی تشریح، ملکیت، آسمانوں اور زمینوں ہر شے کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ تمام مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما بردار ہے، ہم تو بندے ہیں، مالک اللہ ہے۔ علمی بات، ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے جو نظام مقرر فرمایا ہے وہ اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں کر سکتی۔ ہر ایک اللہ کے طے شدہ نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ اجرام فلکی کو یعنی پلانٹس وغیرہ کو جس مدار پر لگایا ہے، جو آربٹ اللہ نے مقرر کیا ہے، اربوں سالوں میں ایک سیکنڈ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اسی طرح نباتات کو نشو و نما کا جو نظام دیا ہے اس سے بالکل انحراف نہیں کر سکتے۔ کائنات میں موجود مختلف اشیاء اور نظام، مثلا سورج، چاند، موسم، بارش،
غذائی سلسلہ فوڈ چین، ہائیڈروجن کاری ہائیڈروجن سائیکل، طبعی قوانین فزیکل لاز، مادے کی خصوصیات میٹر کی خصوصیات، جانداروں کا جسمانی نظام وغیرہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی مثالیں ہیں۔ اس آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا، یہ سنے گی نہیں، کان سننے کے لیے بنایا، یہ بولے گا نہیں، زبان بولنے کو بنائی، یہ دیکھے گی نہیں۔ یہ کس نے نظام طے کیا؟ اللہ نے۔ کوئی 1 انچ 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہاں انسانوں کو عمل کا اختیار دیا ہے، اچھا عمل کرو گے نتیجہ اچھا ملے گا، برا عمل کرو گے برا نتیجہ ملے گا، یہ اختیار دیا۔ یہ نہیں دیا کہ کان سننے کے لیے ہے یہ کان دیکھنا شروع کر دے، یہ زبان بولنے کو ہے یہ سننا شروع کر دے، آنکھ دیکھنے کو ہے یہ سننا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 27، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تشریح، قیامت قائم کرنے کی دلیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے تمام مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہ بات بار بار آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، البتہ مخلوق کے لیے کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے اور اسے دوبارہ بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مخلوقات کو دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے۔ عملی پہلو، اس فرمان میں واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اے انسان غور کر کہ جس زمین پر تیرا ٹھکانہ ہے اور جس آسمان تلے تو زندگی گزارتا ہے، وہ اور اس کی ہر چیز اپنے بلند و بالا رب کی تابع فرمان ہے، مگر تو اس کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ شریک بنانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا، حالانکہ تو نے مر کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ آخرت کی یاد دہانی کی بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر ہے 28 سورۃ الروم، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم۔ وہ اللہ تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک مثال بیان فرماتا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو، تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنوں سے ڈرتے ہو، اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں ایک مثال دے کر بات سمجھائی جا رہی، ترجمے کی وضاحت ابھی تشریح میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ مشرکوں کے باطل معبود، مشرکین کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں اپنے غلاموں کو شریک قرار نہیں دیتے اور ان کو برابری کا حقدار نہیں سمجھتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا فرمائی ہوئی مخلوق میں اس کے شریک کس طرح ٹھہراتے ہیں؟ جو بات وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کس طرح پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ مشرک اپنے غلام کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو برابر کر رہا ہے۔ عجیب بات، اپنے لیے ایک بات پسند نہیں، اللہ کے لیے وہ مثال دیے جا رہا ہے مشرک۔ اللہ اکبر۔ غلاموں کے بارے میں خدشات، یعنی جیسے خوف، ڈر، فکر اور اندیشے وہ اپنی ذات اور اپنے مال و اسباب کے بارے میں رکھتے ہیں، ان غلاموں کے بارے میں بھی انہیں ایسے اندیشے لاحق ہوتے ہیں؟ یقیناً ہرگز ایسا نہیں۔ تو جب ایسا نہیں کہ اپنے اور غلام میں وہ فرق کرتے ہیں، تم بھی مخلوق، غلام بھی تمہارا مخلوق، تم مخلوق کو مخلوق کے برابر نہیں کرتے، ہاں تو تم مخلوق کو خالق کے برابر کیسے کر رہے ہو؟ یہ مشرکین کی شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ مثالوں سے فائدہ اس آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیتیں ایسے لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے جو عقل رکھتے ہیں اور وہ ان مثالوں کو سمجھ کر شرک سے بچ سکتے ہیں۔ لغت میں عقل کے معنی منع کرنا، باز رکھنا، روکنا ہے لغت ڈکشنری میں۔ تو اگر عقل واقعتاً ہو تو ان مثالوں کو سمجھ کر ایک آدمی شرک سے بچا لے گا اپنے آپ کو، اور اس کی وہ عقل اس کو روکے گی شرک کرنے سے۔ یہ ہے جو بات اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اگلی اور آج کی کلاس کی آخری آیت ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 29،
بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی علم کے بغیر، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ اس کی اپنی نافرمانی کے باعث گمراہ کرے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اس آیت کی تشریح، مشرکین کی گمراہی، مشرکین نے بغیر کسی دلیل کے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ من گھڑت معبود بنا لی، من گھڑت خود سے بنائے ہوئے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر خود گمراہی اختیار کرتے ہیں اور برائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی انہیں خواہشوں کے راستے پر بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 5 میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو بندہ پہلے خود برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے برائی کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے۔ کیوں؟ امتحان ہے نا زندگی، جو خیر کی طرف بڑھنا چاہے گا اس کو خیر کی توفیق ملے گی، جو خود گمراہ ہونے کی طرف بڑھنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی راستے پر اس کو چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر شکل سے ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آج کی کلاس مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔